السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال آ گیا ہے جی، مسجد میں اپیل کی گئی کہ لوگ صدقہ دیں، امام صاحب کی تنخواہ پوری نہیں ہو رہی، تو لوگوں نے کہا کہ امام کے لیے صدقے کا مال لینا جائز نہیں ہے۔ گزارش یہ ہے کہ سب سے پہلے تو اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ اگر تو امام صاحب کے پاس کوئی معقول ذریعہ روزگار ہے، جو کہ عام طور پر نہیں ہوتا، لیکن اگر ہے پھر تو واقعی وہ صدقے کے حقدار نہیں ہیں۔ لیکن اگر صورتحال یہ ہے کہ امام صاحب دنیا کی سب سے سخت ذمہ داری نبھا رہے ہیں اور اس کے عوض ہم ان کو دے کیا رہے ہیں یہ آپ کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے، لیکن پھر بھی چندے کے ساتھ، جو مسجد کمیٹی ہے اس کے چندے کے ساتھ امام صاحب کی سیلری پوری نہیں ہو رہی، تو انہیں صدقہ دیا جا سکتا ہے۔ سورہ توبہ 10واں پارہ 60ویں آیت مبارکہ میں اللہ فرماتے ہیں انما الصدقات للفقراء والمساکین، صدقات کے حقدار فقیر اور مسکین ہیں۔ تو امام صاحب فقیر نہیں تو مسکین کے زمرے میں تو آتے ہی ہیں، لہذا ان کو یہ دینا چاہیے۔ السلام علیکم۔ سوال آ گیا ہے کہ کیا مسجد کے امام کے مکان کی تعمیر کے لیے صدقے کا پیسہ لگ سکتا ہے؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ وبعد۔ گزارش یہ ہے کہ صدقے کے حقدار قرآن کہتے ہیں فقراء اور مساکین ہیں۔ سورہ توبہ کی 60ویں آیت مبارکہ میں اللہ نے 8 مصارف بیان فرمائے اور ان میں سب سے پہلے فقراء اور اس کے بعد مساکین۔ تو گزارش یہ ہے کہ اگر امام صاحب کے پاس کوئی معقول ذریعہ روزگار نہیں یا وہ اس قابل نہیں ہے کہ مکان اپنا ذاتی بنا سکیں، تو صدقے کے پیسے سے ان کا مکان تعمیر ہو سکتا ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعے کی اذانیں کتنی ہیں؟ یہ سوال آ گیا ہے۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ گزارش یہ ہے کہ اس میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جمعے کی اذان ایک ہی ہوا کرتی تھی۔ دوسری اذان سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں شروع ہوئی، اور یہ اذان اجماع امت سے ثابت ہے۔ اجماع کا معنی یہ ہے کہ ساری امت مکمل، پوری دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں، خاص طور پر اہل علم، وہ ایک نقطے پر جمع ہو جائیں۔ اور نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ میری امت کسی باطل چیز پر جمع نہیں ہو سکتی۔ تو صحابہ اکرام اس دور میں سارے کے سارے متفق ہو گئے، لہذا دوسری اذان ثابت ہوئی اجماع سے۔ ہم یہ کہیں گے کہ ایک اذان کہنا افضل ہے، دو کہنا جائز ہے۔ میں اپنی بات کرتا ہوں کہ ہماری مسجد 1984 میں اس کی بنیاد رکھی گئی اور 89 تک میں یہاں رہا پڑھائی کے سلسلے میں باہر جانے سے پہلے۔ 2000 میں والد صاحب کا انتقال ہوا، یہ کم و بیش 16 سال تک دو اذانیں ہوتی رہیں۔ اس کے بعد جب میں آیا مدینہ یونیورسٹی سے فارغ ہونے کے بعد، تو میں نے کہا جی ایک اذان ہوگی۔ لوگوں نے کہا جی آپ کے والد صاحب دو کہتے تھے۔ میں نے کہا میں دو کا انکار ہی نہیں ہوں، دو کہنا جائز ہے، ایک کہنا افضل ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے، واللہ تعالی اعلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امام نے 4 کی بجائے عشاء کی 3 رکعتیں پڑھائیں، لوگوں کے کہنے پر چوتھی رکعت پڑھائی لیکن سجدہ سہو نہیں کیا، کیا ان کو سجدہ سہو کرنا چاہیے تھا کہ نہیں؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ نماز میں اگر غلطی ہو جائے تو سجدہ سہو کرنا چاہیے۔ امام صاحب نے جو سجدہ سہو نہیں کیا وہ غلط کیا ہے۔ السلام علیکم۔ سوال آ گیا ہے جی، کیا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ 1 سال کے لیے حج روک دیا جائے گا؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ حدیث میں 1 سال کا لفظ نہیں ہے جی، جو حدیث ہے نا اس کو غلط کوڈ کیا جاتا ہے۔
قیامت کی علامات میں سے ایک یہ ہے کہ حج کو مستقل موقوف کر دیا جائے گا، یعنی پرماننٹلی حج جو ہے وہ بین ہو جائے گا۔ لیکن درود تنجینہ کے حوالے سے سوال آیا ہے۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ گزارش یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور دین آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ نے مکمل کر دیا۔ احادیث کے ذخیرے سے اس درود تنجینہ کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ اصل بات یہ ہے کہ ایک سازش ہے ہمیں اصل دین سے دور رکھنے کی، درود لکھی، درود ہزارہ، درود تاج، درود تنجینہ، عہد نامہ وغیرہ وغیرہ، یہ ساری کی ساری چیزیں ایک نہیں دو نہیں بے شمار گردش کر رہی ہیں۔ اور کس لیے گردش کر رہی ہیں؟ صرف اور صرف اس لیے کہ ہمیں قرآن و حدیث سے دور رکھا جائے۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ درود تنجینہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کا حکم دیا؟ یقینی طور پر نہیں۔ اگر نبی علیہ السلام نے پڑھنے کا حکم نہیں دیا تو ہم کون ہوتے ہیں پڑھنے والے؟ علیکم ورحمۃ اللہ۔ دو احادیث آپ نے بھیجی ہیں کہ کوڑ کے مریض کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا کہ تمہاری ہم نے بالواسطہ بیعت لے لی ہے، تو کیا یہ صحیح ہے؟ جی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث میرے علم کے مطابق صحیح ہے۔ علیکم، سوال آ گیا جی، کیا ہم چند افراد آپس میں مل کر اکٹھے نفل پڑھ کے اجتماعی دعا کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه وبعد۔ مجھے احباب پر بڑی حیرت ہوتی ہے بس اوقات کہ ہم لوگ شریعت کی اور قانون کی مخالفت کرنے کے لیے عجیب و غریب قسم کے بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ کیا اس انداز سے اجتماعی دعا کروانا قرآن و حدیث سے ثابت ہے؟ بالکل نہیں۔ آپ اکیلے نفل پڑھیں، 2 پڑھیں، 20 پڑھیں، 200 پڑھیں، 2000 پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کریں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور پھر اپنے حاکموں کی اطاعت کرو، اولی الامر کی اطاعت کرو۔ حاکم وقت یہ کہہ رہے ہیں، دفعہ 44 نافذ ہے پورے ملک میں کہ 5 سے زیادہ افراد اکٹھے نہیں ہو سکتے، سوشل ڈسٹینس رکھیں، 3 میٹر سے زیادہ، 3 فٹ جو ہے وہ کم از کم آپ کا اور دوسرے آدمی کا فاصلہ ہونا چاہیے۔ لیکن میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ چھوڑ کر اتنا شوق کیوں ہے کہ ہم اپنی مرضی سے دین کے اندر کمی بیشی کریں؟ میرے بھائی یہ جائز نہیں ہے۔ آپ نے اللہ سے توبہ کرنی ہے تو اکیلے کریں۔ پھر ایک اور چیز ہے، فرض کیجئے آپ 10 20 یا 50 آدمی جمع ہوتے ہیں، پولیس کا چھاپا پڑ جاتا ہے، سب سارے کے سارے جیل میں بند ہو جائیں، چھوڑیں اس بات کو بھی۔ آپ 10 20 50 آدمی جمع ہوتے ہیں، ان میں سے ایک آدمی دعا کرواتا ہے، باقی سارے پیچھے آمین کہتے ہیں، دعا ہو جاتی ہے آدھے گھنٹے کی، ایک آدمی جو بیٹھا ہوا ہے وہ 5 منٹ کے بعد تھک جاتا ہے، وہ آمین کہہ رہا ہوگا یا دل ہی دل میں دعا کروانے والے کو بد دعائیں دے رہا ہوگا کہ چھوڑ دو میری جان یار، میں نے واش روم جانا ہے، یا مجھے گھر میں اپنے بچوں کی خبر لینی ہے، یا میرے موبائل پر اب تک 20 کالز آ چکی ہیں۔ تو اصل بات یہ ہے کہ آپ نے توبہ کرنی ہے، استغفار کرنا ہے تو اکیلے کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن یہ اجتماعی شکل دینا نہ تو شرعی طور پر درست ہے نہ قانونی طور پر درست ہے، تو آپ اس پر مصر کیوں ہیں؟ وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے سوال کیا ہے کہ بدعت کی تعریف اور اقسام بیان کریں۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ دین میں کوئی نیا کام ایجاد کر کے اس کو عبادت کا درجہ دے دینا، یہ ہے بدعت۔ دین میں کوئی نیا کام ایجاد کرنا اور اسے عبادت سمجھنا، اسے بدعت کہتے ہیں، اور اس کی کوئی قسم نہیں ہے۔ لوگوں نے اپنے طور پر بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ یہ تقسیم بنائی ہوئی ہے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح فرمان ہے کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی انسان کو جہنم میں لے کر جائے گی۔ اس لیے دین میں کوئی نیا کام ایجاد کر کے اس کو عبادت کا درجہ دے دینا، عبادات میں کسی قسم کی کمی بیشی، ترمیم و اضافہ، یہ بدعت ہے اور یہ حرام ہے، اور اس کا انجام انتہائی خوفناک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے سوال کیا ہے کیا لائف انشورنس کروانا جائز ہے؟ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔
لائف انشورنس بیمہ وغیرہ یہ حرام ہے جی، اور اس کے حرام ہونے کی بہت ساری وجہ ہیں، جن میں سب سے پہلی تو یہ ہے کہ جب بھی آپ انشورنس کرواتے ہیں تو آپ سے پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ کی وفات کے بعد آپ کا یہ مال کسے دیا جائے، اور جس کا نام آپ نے لینا ہوتا ہے وہ آپ کا شرعی وارث ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا وصیت لوارث، وارث کے حق میں وصیت ہو ہی نہیں سکتی۔ تو پہلے مرحلے پر ہی شریعت کی مخالفت ہو جاتی ہے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے وہ بعد کی بات ہے، اس میں بھی بہت سارے اعتراضات ہیں، لیکن بنیادی چیز میں نے آپ کو سمجھا دی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سوال آ گیا ہے کہ ایک حافظ قرآن کو روزانہ کتنا سبق یاد کرنا چاہیے، سنانا چاہیے؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ گزارش یہ ہے کہ ان معاملات میں شریعت جو ہے نا وہ ہمیں پابند نہیں کرتی، اس لیے کہ ہر حافظ کا اپنا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے، اپنا اپنا حافظہ ہوتا ہے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ جتنی اس کے اندر صلاحیت ہے، جتنی اس کے اندر استطاعت ہے، اس کے مطابق وہ چلے، پابند نہیں کیا جا سکتا کسی بھی معاملے میں۔